الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کیلا جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کیلا شاہد کے حضور خفا ہیں منا کیلا جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کیلا شاہد کے حضور خفا ہیں منا کیلا کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں ابو بکر سے آئین عشق و وفا کیلا دنیا مسلمہ پہ بہت ہی تنگ ہو گئی فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کھلا جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا عثمان کے وہ زاویے شرم و حیا کھلا مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم دروازہ علم سے خیرات جا کھلا معزز علماء کرام میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں جس طرح مجھ سے قبل مولانا محمد ریاض خان سواتی دامت برکاتہم اعلان فرما رہے تھے یہ بالکل بجا ہے کہ میں نے دینی تعلیم کا آغاز امام اہل سنت شیخ التفسیر والحدیث حضرت استاد محترم حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ تعالیٰ کے گھر سے شروع کیا ہے میں بلکہ اس کو یوں کہوں گا کہ میں نے الفاظ قرآن گکھڑ منڈی میں پڑھے ہیں اور قرآن کریم کی تفسیر نصرت علوم گجرانوالہ میں پڑھی ہے ایک جگہ سے الفاظ لیے ہیں اور ایک جگہ میں آ کے الفاظ کا معنی لیا ہے تو ہمارے پاس جو کچھ بھی تھوڑا بہت دین کا اللہ رب العزت نے کچھ تعلق عطا فرمایا ہے یہ امام اہل سنت اور حضرت شیخ التفسیر آپ حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں حضرت شیخ التفسیر رحمہ اللہ کے چھوٹے بھائی حضرت اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے یہ دو شیخین وہ تھے کہ جن کی برکت سے اللہ نے ہمیں عقیدہ اور مسلک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے میرا تعلق بعد میں بنا ہے میرے والد کا تعلق پہلے بنا ہے میں اس قضیے کو تفصیل سے عرض نہیں کرتا کہ ممکن ہے اس قضیے کے تفصیلات اور حالات کا تفصیلات کا اگر میں تذکرہ کروں گا تو بہت سارے مضامین وہ چھڑ جائیں گے جن کا تذکرہ مجھے شاید نہ کرنا چاہیے۔ میرے والد صاحب کا سب سے زیادہ درینہ تعلق
حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ سے تھا، اور والد کی وجہ سے ہمارا تعلق اس ادارے کے ساتھ جڑا ہے، اور آج بھی اسٹیج پہ تشریف فرما شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا زید الراشدی صاحب دامت برکاتہم بھی میرے استاد ہیں، جن سے میں نے باضابطہ کتب شیراں والا باغ میں پڑھی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اپنے اکابر کے علوم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں اختصار لیکن دلائل کے ساتھ انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت میں 4 باتیں عرض کرنی ہیں، اور میں نمبر وار ایک ایک بات کو دلائل سے عرض کروں گا۔ نمبر 1، قرآن اور حدیث کا معنی کیا ہے؟ نمبر 2، قرآن اور حدیث کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہے؟ نمبر 3، قرآن اور حدیث کے ساتھ علماء دیوبند کا تعلق کیا ہے؟ نمبر 4، قرآن اور حدیث میں علماء دیوبند کی خدمات کیا ہے؟ کتنی باتیں؟ 4۔ بولی کتنی باتیں ہیں؟ 4۔ نمبر 1، قرآن حدیث کا معنی کیا ہے؟ نمبر 2، قرآن و حدیث کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہے؟ نمبر 3، قرآن و حدیث کے ساتھ علماء دیوبند کا تعلق کیا ہے؟ نمبر 4، قرآن و حدیث میں علماء دیوبند کی خدمات کیا ہے؟ میں 4 باتیں اسی ترتیب کے ساتھ عرض کروں گا، جیسے طلباء کی زبان میں کہتے ہیں کہ میرا بیان انشاءاللہ لفظ نشر مرتب کے تحت ہوگا۔ میں دوران تقریر بعض الفاظ خالص طلباء کے لیے عرض کرتا ہوں، اس کا تعلق عوام کے ساتھ نہیں ہوتا، اس کا تعلق طلباء کے علمی ذوق کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور میں نے 4 مضامین کو بیان کرنے کے لیے قرآن کریم کے 3 لفظ تلاوت کیے ہیں۔ نمبر 1 محمد، نمبر 2 رسول، اور نمبر 3 اللہ، محمد الرسول اللہ۔ میں نے ان 3 الفاظ کی روشنی میں اپنے بیان میں سے ان 4 موضوعات کا تذکرہ کرنا ہے۔ محمد الرسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پیغمبر ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولیے خدا کے، بولیے خدا کے۔ میری بات یاد رکھنا، میں گفتگو کے دوران جب آپ سے کہوں گا نا بولیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس بولیے پہ کوئی عقیدے کی بات کہنی ہے، کوئی نظریے کی بات کہنی ہے، کوئی میں نے اہم بات کہنی ہے۔ بلا وجہ میں آپ کو بولنے کی تکلیف نہیں دوں گا۔ محمد الرسول اللہ کا معنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے، بولیے نا خدا کے پیغمبر ہیں۔ یہ میں نے کیوں کہا بولیے؟ ہمارے ہاں پاکستان میں ایک فتنہ پیدا ہوا ہے جس کا نام جماعت المسلمین ہے، اور کام ان کا جماعت المکفرین ہے۔ آپ کہو گے کیا مطلب؟ ہماری تبلیغی جماعت کا کام ہے کفار کو اسلام پہ لانا، اور ان کا کام ہے فتوے دے کے مسلمان کو کافر بنانا۔ ہمارا کام ہمیں مبارک، اور ان کا کام، بولیے نا، ہمارا کام ہمیں مبارک، ان کا کام انہیں مبارک۔ ان نے ایک جملہ نیا چھیڑا ہے کہ جی آپ اللہ کہتے ہو، ہم خدا نہ آپ خدا کہتے ہو، ہم اللہ کہتے ہیں، اور خدا کہنا جائز نہیں ہے۔ میں نے پوچھا دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ ایک ہے، 2 اور 3 خدا نہیں ہو سکتے، اور خدا کی جمع خداوند آتی ہے۔ اللہ کے لیے ایسا لفظ استعمال کرنا جس کی جمع آتی ہو، اس میں شرک کی بو آتی ہے۔ میں نے کہا پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اللہ کو آپ، اس خدا کو آپ رحیم بھی نہ کہیں، اس کی جمع قرآن میں رحماء آتی ہے۔ اب خدا کو رب بھی نہ کہیں، اس کی جمع قرآن میں ارباب آتی ہے۔ آپ خدا کو اللہ بھی نہ کہو، الہ نہ کہو، جمع آلہۃ آتی ہے۔ جب ایک بات ختم ہوئی تو فوراً دوسری شروع ہوتی ہے۔ دیوبند کا مزاج یہ ہے، اپنے الفاظ اور دعویٰ اور دلیل سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ باقی آدمی کبھی دعویٰ بدل دیتا ہے